السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ العظیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ الی آخر الآیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی عز وجل فی الحدیث القدسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به الى آخر الحدیث۔ رواہ البخاری ومسلم هذا الحدیث فی کتاب الصیام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے استقبال رمضان المبارک کیسے کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تمام قسم کی تعریفات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ازل سے لے کر ابد الآباد تک ثابت ہے اور ثابت رہے گا، اور صلاۃ و سلام ہو اسی ذات وحدہ لا شریک کی جانب سے اس کی شان کے مطابق اس کے تمام شان والے بندے المجتبی المصطفین الاخیار حضرات انبیاء کرام مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر، خصوصاً نبی آخر الزماں امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین اکرام، استقبال رمضان المبارک، اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ علم حاصل کرنا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر قدم پر اللہ رب العزت نے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس بات کا پابند بنایا ہے اور یہ علم بھی دے دیا اپنے پیغام کے ذریعے۔ یہ پیغام دیا رب تعالی نے کہ زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے تمام کی تمام پہلو میں، خواہ وہ کوئی چھوٹا سا کام ہو یا کوئی بڑا کام ہو، نمونہ، رول ماڈل وہ میرے نبی کی ذات پاک ہے۔ میں نے اپنے نبی کو تمہاری لیے صرف نہیں، سارے جہان والوں کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ استقبال رمضان شریف کا استقبال نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرماتے تھے، اور حضرات صحابہ کی حیات طیبہ میں، ان کی پاکیزہ زندگی میں ہمیں رمضان کے استقبال کا کیا نمونہ ملتا ہے۔ چونکہ روشنی ہمیں وہیں سے لینی ہے، مشکات دین ہے وہ، مشکات عمل ہے وہ، مشکات عقیدہ ہے وہ۔ مشکات کے معنی جہاں سے روشنی لیا جائے، وہ طاق ہے جہاں روشنی جلتی ہے، ساری کائنات کو روشنی ملتی ہے۔ تو پہلی بات تو آج کے خطبہ جمعہ میں یہ رہے گا کہ ہمیں حضرات صحابہ کی زندگی میں رمضان شریف کا استقبال کیسے ہوا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں مختصراً، بالکل شارٹ وے میں، چونکہ وقت بہت کم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان شعبان المعظم کے آخری عشرے ہوتے، یعنی 15 شعبان کے بعد، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں رمضان کی بشارت سناتے ان کلمات میں، ان الفاظ میں: یا ایھا الناس اتاکم رمضان شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، ان قریب تمہارے سروں پر، تمہارے اوپر ایک بابرکت، ایک عزت والا، عظمت والا، نور والا، سعادت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کا استقبال تمہیں کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی ایسی رحمت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ جس کو اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹنا ہے، وہ اس مبارک مہینے کا احترام کرے۔ تیاری کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ بارہا آپ بہت مشہور و معروف حدیث پاک سنتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ بنیادی بیسک چیز سمجھیں، صرف رمضان نہیں، صرف روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، نماز نہیں، سارے اعمال کی، بلکہ پورے دین کی بنیاد، سارے احکام کی بنیاد اور بیس اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے بندوں کو سٹیک بات، ایک ٹپس دے دیا۔ کیا؟ جو بھی کام کرنا ہے، یاد رکھنا، سارے کام کی بنیاد اور بیس نیت ہے۔ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے نہیں، سب کو پتہ ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے۔
نیت کہتے کس کو؟ ارادہ. کام کرنا ہے، کام کرنا ہے تو کام بعد میں ہوگا، کام کرنے سے پہلے تیاری، کام کرنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کے ساتھ اس کے ارادے کیا ہیں، دل میں وہ جذبات صادقہ، وہ سچا جذبہ، وہ ایک لگن، وہ ایک ذوق، وہ ایک شوق، وہ اس کام کے تئیں، اس کام کو لے کر اندر کے جذبات کتنے اچھے ہیں. یہ جو جذبات ہیں نا، یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو ارادے ہیں نا، یہی ارادے، یہی نیتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے. مرد و خواتین سب اچھی طرح کچھ نہ کچھ دین کا علم تو ہم آپ کے پاس ہے. ہم سب کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کبھی کرنا چاہیے. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ان الاعمال انما الاعمال بالنیات. عربی زبان کے لحاظ سے انا کے معنی صرف بے شک کے آتے ہیں، لیکن انما جب لگتا ہے تو حصر کا معنی پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ حق، یقیناً، یعنی اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سارے کام کی بنیاد نیتوں پر ہے. اب دیکھیں، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. رمضان کے روزے رکھنا بہت کمال کی بات نہیں، رمضان کا استقبال کرنا بھی کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ رمضان سے پہلے اس کے لیے ایک مومن کے جذبات کیا ہیں، ایک مومن اور مومنہ کے جذبات کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا استقبال کس انداز میں کر رہا ہے، کر رہی ہے، اس کے دل کے جذبات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ رب العرش العظیم کی نگاہ پاک اس پر ہوتی ہے. وہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو جمع کر کے جو رمضان کے استقبال میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، وہ چیز ہم بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ اب شعبان کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، اور وہ مہینہ جس کا چاند تم دیکھنے والے ہو وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. یہ بات اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ توجہ چاہوں گا. فطری طور پر انسان کی جبلت میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ جب کسی چیز کی عزت اور عظمت، اس کی بزرگی دل میں ہو تو پھر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرنا، اس کو لینا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آج کی تاریخ میں اگر پورے معاشرے کو ہم آپ دیکھیں، معاشرہ کا مطلب ہم آپ کی جو اجتماع ہے، نہ جانے کتنے رمضان شریف ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے. کبھی غور فرمایا، کبھی توجہ دیا کہ رمضان سے پہلے جو ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، وہ مزدور ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، کبھی اس بات پر غور کیا کہ رمضان شریف کا چاند نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے. پھر ذرا مڑ کر کے دیکھیں کہ رمضان شریف سے پہلے جو ہمارا کردار تھا، جو ہمارے معاملات تھے، ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک، اللہ کے بندے اور بندیوں کے ساتھ سلوک، اور تمام مخلوق کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، ان معاملات میں کچھ تبدیلی آئی. رمضان شریف کے روزے رکھ کر ہماری روحانیت میں کچھ فرق پڑا. کیا رمضان شریف سے پہلے اگر ہم چغل خور تھے، جھوٹے تھے، ہم معاملات میں دھوکہ دھڑی کرنے والے تھے، اور دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے میں اگر ہم کم تھے، کیا اب رمضان شریف نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اس کو منوان، اس کو پورا کرنا ہے؟ کیا اس میں ہم کچھ پریکٹس ہماری ہوئی
ہمارے کردار میں کچھ حسن پیدا ہوا یا نہیں، کبھی مڑ کر کے دیکھتے نہیں۔ گویا رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، روزہ رکھا ہم نے ایک فارمیلٹی کے تحت۔ روزے کی حالت میں بھی ہم کیا کرتے وہ ہم سب کو پتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو زبان کی حفاظت کرتے، آنکھ کی حفاظت کرتے، اپنے اور دوسری چیزوں کی حفاظت کرتے۔ چونکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہوتا تو بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملا اللہ پاک کی بارگاہ سے، جس نے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو جھوٹ اور دیگر جو بھی بد اخلاقیاں ہیں، اب وہ بد زبانی ہو یا بد اخلاقی کے جتنے بھی پہلو ہیں، چغل خوری ہو، غیبت ہو اور دوسری جو بھی چیزیں جو زبان سے گناہ کیے جاتے ہیں، اگر اس پر پابندی اس نے نہیں لگائی تو سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ بھی نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ دار کے روزے سے کوئی مطلب بھی نہیں، کوئی غرض نہیں۔ رمضان کی پہلی چیز یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی اس امت مسلمہ کو روزہ رمضان جس شکل میں دیا ہے وہ تمام امتوں میں سے دوسری امتوں کو اس شکل میں رمضان نہیں دیا۔ رمضان شریف دیا مالک نے، روزے کی فرضیت فرمائی، جیسا کہ قرآن حکیم گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت کریمہ پورے قرآن حکیم میں اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں صرف ایک بار، فرسٹ اینڈ لاسٹ، پہلی اور آخری بار اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ روزے کا ذکر پورے قرآن حکیم میں صرف ایک بار فرمایا، اور نماز کا ذکر 86 بار اقیم الصلاۃ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، ریپیٹ کیا 80 پر 6 مرتبہ، 86 بار اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا ذکر ایک بار فرمایا۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، وہ کسی اور موقع پر آپ کو بتایا جائے گا۔ اتنا ذہن میں رکھیں کہ روزے کا ذکر صرف ایک بار ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور بندیوں کو یہ بھی بتا دیا کلیئر کٹ لفظوں میں۔ حدیث قدسی ہے جس کی تلاوت میں نے کیا خطبہ مسنونہ کے بعد۔ راوی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ آدم کی اولاد کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزہ کے۔ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، مستثنی قرار دیا، فرمایا جو بھی تم کرتے ہو، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ، جتنے بھی اعمال کر رہے ہو نیک اعمال، وہ سارے کے سارے اعمال بنی آدم تمہارے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزہ کے، وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ الا الصیام فإنہ لی، الفاظ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں حدیث قدسی میں، فإنہ لی، بڑا پیارا جملہ ہے، ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں فإنہ لی، روزہ فقط میرے لیے ہے، اور سب اعمال کے بارے میں نہیں فرمایا لی، الصلاۃ لی، الحج لی، الزکاۃ لی، الصدقات لی، التلاوۃ لی، نو، سب کے بارے میں فرمایا لہو، اس کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے۔ لیکن جب روزے کا نمبر آیا تو فرمایا الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں خود سے اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دوں گا۔ لیکن وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں جن کو بدلہ ملے گا، یاد رکھیں سودا تھوڑا مہنگا ہے، اتنا سستا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہر روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ سے جزا پا لے، تو یہ بات ہر مومن اور مومنہ کو یاد رکھنا، صرف روزے کی بات نہیں، دینیات میں، اسلامیات میں جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا پر رکھا ہے، اپنی خوشنودی۔
اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اس نے روزہ رکھا، اور ویسے رکھا جیسے اللہ کے رسول سے ثابت ہے، حضرات صحابہ سے ثابت ہے، اسلاف نے جیسے روزہ رکھ کر کے دکھایا وہ نمونہ روزہ کا، یہ نہیں کہ اپنی طبیعت میں جیسے آئی روزہ رکھ لیا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہے، نہ یہ لگن ہے، جذبہ ہے کہ میرا رب راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا، اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ، اور رمضان شریف کو ویسے گزارنا جو ہمارے رب کو پسند ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ روزہ دار مرد و خواتین جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے صرف روزہ نہیں، سارے اعمال، وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہر عمل سے پہلے اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، کسی غرض کو نہیں، ریا نہیں، نمود نہیں، دکھاوا نہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنے رب العالمین کو خوش رکھنے کے لیے، اور میرا رب راضی ہو جائے۔ ایسا روزہ جس نے رکھا تو پیارے نبی اس سلسلے میں فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، فرحتان للصائم فرحتان، دو خوشیاں اس کے لیے ہے۔ ایک خوشی کب ہے؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو حلال طریقے سے اس نے اپنے پسینے کی کمائی سے کمایا ہے، وہ حلال روزی افطار کی شکل میں اس کے سامنے ہوتا، اللہ تعالیٰ فخر کرتا اپنے بندوں پر، فرشتوں کے درمیان، دیکھو میرے بندے میری خوشی کے لیے دن بھر روزہ رکھے، ابھی میری دی ہوئی رزق حلال طیب چیزیں اس کے سامنے موجود ہے، جب تک ٹائم نہیں ہوتا وہ اس کو نوش نہیں فرماتا۔ تو ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے، اور پیارے نبی دوسرا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا وَفَرِحَ إِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس وقت روزہ دار کو اللہ رب العزت بذات خود اس کی جزا عطا فرمائیں گے، اور اعمال کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں ہے، فرشتے سے بٹوائیں گے، تقسیم کروائیں گے مالک کا، لیکن روزے کا صرف اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے مولا نے، کسی فرشتے کے حوالے نہیں کریں گے کہ روزے کی جزا تم میرے بندوں کو دو، اور سارے اعمال کی جزا مالک کائنات فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن یہ جزا اللہ تعالیٰ بذات خود دیں گے۔ کیا دیں گے وہ رب العزت جانے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا ہے کہ رمضان شریف کا استقبال ہم صرف ایسے نہیں کریں جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ اسلاف کے، اپنے صحابہ کی حیات کی، ان کو نمونہ بنا کر کے کریں، اور تینوں طریقے سے کریں۔ التحیات سے بھی رمضان شریف کا استقبال کریں، یعنی زبانی عبادات، الصلوات جسمانی عبادات، الطیبات مالی عبادت، انفاق فی سبیل اللہ۔ چونکہ رمضان شریف میں اپنے اوپر جہاں ہم خرچ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو ابھی سے مائنڈ میک اپ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ صبر کا تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے یہ بات کہ رمضان شریف میں میرے بندے خوب خرچ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق امام بخاری علیہ الرحمت نے اپنی صحیح بخاری میں پیارے نبی کی رمضان کے، ایسے تو نبی رحمت علیہ السلام پورے سال ہی ہر لمحہ خرچ کرتے تھے، لیکن امام بخاری جو حدیث پاک لاتے ہیں اس میں فرماتے ہیں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ تیز تھے نبی رحمت پیسہ خرچ کرنے میں، روپیہ خرچ کرنے میں، مال خرچ کرنے میں رمضان شریف میں۔ تیز ہوا سے تشبیہ دیا، تیز ہوا، طوفانی ہوا کیسے چلتی ہے، کتنی تیز، وہ امام بخاری وہ الفاظ لائے ہیں کہ تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ تیز تھی اللہ کے رسول پیسہ خرچ کرنے میں۔ ایک ام درہ نام کی ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ امیر المومنین کی جانب سے بیت المال سے اماں عائشہ کو 1,00,000 درہم خرچ کے لیے دیا گیا، میں لے کر کے آئی، اماں عائشہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کے خرچ کے لیے یہ پیسہ امیر المومنین نے بیت المال سے بھیجا ہے اماں،
ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لیا اور آپ روزے کی حالت میں تھی، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں، ام درہ اس کی گواہ ہیں، یہ راویہ حدیث کی ہے، یہ کہتی ہے کہ وہ 1,00,000 درہم انہوں نے لیا اور جو بانٹنا شروع کیا صبح سے، صبح آیا تھا، بانٹنا شروع کیا غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، سب میں جو لاچار لوگ آئے سب کو بانٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ افطار سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ خرچ جب ہو گیا، مجھ کو اندازہ نہیں تھا، میں جب پہنچی تو میں نے پوچھا کہ اما ام المومنین کچھ پیسے باقی بھی ہیں، یہ سب بانٹ دیا؟ پر میں نے سب بانٹ دیا۔ کیا بات ہے؟ کہا 1 درہم تو بچا لیتی، آج تو آپ روزے سے خود بھی ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں۔ اللہ اکبر، 1 درہم بچا لیتی کہ افطار کے لیے تھوڑا گوشت وغیرہ، کچھ آٹے، کچھ افطار کا سامان لے آیا جاتا۔ تو جواب کیا دی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتی ہے ام درہ، تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ مجھ کو تو خود بھی یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں اور افطار کا سامان گھر میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو صرف یہ بات نہیں سنائی جا رہی ہے، مومنین مومنات کو، خواتین اسلام کو یہ بات بتانی مقصود ہے، اس سے پیغام دینا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ٹوٹل خرچ کر دیں، یہ ام المومنین کی شان تھی، صرف بتانا ان کے روحانی بیٹے اور بیٹیوں کو اس سے یہ ہے کہ خرچ کرنے میں آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ خرچ ہو جائے گا تو کہاں سے آئے گا، اور یہ بھی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کو بھلا کر غریبوں مسکینوں میں ٹوٹل بانٹ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں، اللہ رب العزت نے منع کیا کہ اپنے ہاتھ کو اتنا نہ پھیلا دو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اپنے ہاتھ کو خرچ کرنے میں اتنا نہ پھیلا دو کہ سارے کے سارے خرچ کرنے کے بعد پھر تم غمزدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ سب سے بہترین پیسہ آپ کی کمائی کا وہ ہے جو آپ اپنے بیوی بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کو سب سے افضل ترین کمائی آپ کی کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ خرچ کریں، دل کھول کر کے خرچ کریں، رب تعالیٰ آپ کو دے۔ اور اخیر میں ایک حدیث پاک انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے، چونکہ رمضان شریف میں جو ہمارا استقبال ہوگا وہ صرف جسم سے نہیں اور صرف زبانی تلاوت قرآن اور نماز اور نوافل سے نہیں، بلکہ الطیبات جو آپ التحیات شریف میں پڑھتے ہو، سارا اسلام تینوں جمع ہے، التحیات، الصلوات، الطیبات۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہر مومن اور مومن کو یاد رکھنا چاہیے، ہر صبح 2 فرشتہ کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتارتا ہے، ہر صبح۔ یہ پر ڈے کی بات ہے، یہ نظام ہے، سسٹم بنا ہوا ہے رب العرش العظیم کا، اور وہ دونوں فرشتہ اترتا۔ ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ذرا سنیے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے رب العزت خرچ کرنے والے بندے اور بندیوں کو خوب عطا فرما، خوب عطا فرما، خوب بڑھا کر کے دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے رب العزت بخیل، کنجوس، مکھی چوس کو جو خرچ نہیں کرتا تیرے راستے میں، اس کا جو مال موجود ہے اس کو بھی تباہ کر دے اور مت دے، اسے دے بھی مت، اور جو موجود ہے وہ بھی تلف کر دے، اور جن کو جو خرچ کر رہے ہیں ان کو خوب عطا فرما۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے خود ایک حدیث قدسی میں بنی آدم کو جوش دلاتے ہوئے اور اس کے دل کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم میرے راستے میں خرچ کیا کرو، چونکہ شیطان مردود اور تمہارا نفسی امارہ تمہیں فقر اور افلاس سے ڈراتا ہے، یعنی مفلس ہو جاؤ گے، کہاں سے آئے گا، جبکہ اللہ رب العزت تمہیں دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گنا نہیں، لاکھ گنا نہیں، کروڑ گنا عطا فرمائے گا، تمہاری نیتوں پر ہے۔ لیکن اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے، اور اس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ بخیل بندے کو
نہ اس دنیا میں اس کے کوئی نیک اعمال قبول ہوتے، کوئی بھی نیک عمل اس کا نہیں قبول فرماتے، اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو بخیل اور کنجوس سے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندے بندیاں دل کی کنجوسی سے بچا لیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی بندے بندیاں کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو شعبان المعظم کا ابھی تو آدھا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی سے ذہن بناتے چلے کہ رمضان شریف کا استقبال آپ کو ویسے کرنا ہے جیسے حضرات صحابہ کیا کرتے تھے۔ بولے انشاءاللہ ویسے ہی آپ کریں گے اور ہر چیز سے کریں گے۔ اپنا ذہن ابھی بنا کر کے چلیں کہ اس مہینہ کے بعد جو آپ چاند دیکھو گے اس کے آنے سے پہلے اب ہم میں سے کس کو پتا کہ رمضان شریف ہم میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے شب قدر کی رات میں ان کی حیات کا پتہ ختم کر دیا اور موت لکھ ڈالا تھا، اس رمضان کے آنے سے پہلے وہ جا چکے۔ اس لیے مومن کی شان کیا ہے یاد رکھیے گا، یہ صرف رمضان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام نے یہ اعلان کیا کہ ہر مومن کو ہر نیکی کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ سوچ کے وہ نیکی کرے کہ گویا میری زندگی میری لائف کی آخری نیکی ہے، یہ رمضان آخری رمضان، کیا کوئی ضمانت لیا کیا کہ پھر رمضان ہمیں ملے گا؟ جمعہ کی نماز شاید میری زندگی کی آخری جمعہ ہو، نماز کوئی بھی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز، تو پھر وہ بہت خوبصورت نماز ادا کرے گا، وہ نیکی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا کرے گا جب سمجھے گا کہ میری لائف کی آخری نیکی ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، اور اللہ رب العزت اللہ کریم نے تو ہم آپ پر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا فضل کیا ہے کہ ہر ایک کو مالک نے کفارہ بنا دیا ہے۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو 6 دن ہے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، پیارے نبی کے مستند حدیث پاک سے ثابت ہے، ایک جمعہ کو حقیقت میں آپ نے جمعہ کا حق ادا کیا تو دوسرے جمعہ کے آنے سے پہلے بیچ میں 6 دن میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ بن توبہ کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جمعہ سے جمعہ تک کا کفارہ ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، پورے سال 11 مہینے جو غلطیاں بندے نے کیا ہے اس کا کفارہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے۔ جی، ایک نماز سے فجر کی نماز آپ نے ادا کیا، ظہر اور فجر کے درمیان جو غلطیاں ہوئی وہ نماز، دونوں نماز کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ دو نماز ادا کیا بندے نے، بیچ کی غلطیوں کا کفارہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اگر دیکھے تو اتنا بڑا کرم ہے مالک کا کہ اگر آپ استقبال ویسے ہی کریں اپنی زندگی، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، تو بندہ تو پاک صاف ملک الموت کسی وقت بھی آئیں گے تو آپ تیار ہو جائیں گے جانے کے لیے، اور خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اس مبارک اور مقدس مہینے میں جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پورے شعبان المعظم میں ایک روزہ بھی ترک نہیں فرماتے تھے، اب آپ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ بھی روزہ رکھو، آپ رکھو، 2 رکھو 4 رکھو، جس کی جتنی سکت ہے رکھو، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی اور پورے شعبان پیارے نبی کے لیے رمضان تھا، یہ آپ کو علم دیا جا رہا ہے، آپ کو حکم یا آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھی پورے شعبان میں روزہ رکھو، بلکہ آپ کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے شفقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، کیونکہ رمضان کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اپنی انرجی کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو شعبان کی ابھی شاید 11 تاریخ ہوگی، آپ 1-2 روزہ جن کی خواہش ہو اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کے رکھنا چاہیں تو اب ابھی 15-20 شعبان سے پہلے رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ ویکلی آپ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ جو نبی رحمت علیہ السلام کو پورے سال بہت پسندیدہ تھا، اور کفن پہننے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ روزہ ترک نہیں فرمایا، نہیں چھوڑے نہیں، جو ویکلی روزہ سنت اللہ کے رسول کی محبوب ترین روزہ میں سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہر مومن اور مومنہ کو کہ دل کو ہدایت سے نواز دے، کیونکہ دل کو جب ہدایت ملتی ہے مومنوں تو پھر تمام کام خوبصورت بن جاتے ہیں، اور دل اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوا
تو یہ بات چوغا جتنا لگانا ہے لگا لو، ظاہر پرستی میں جتنا سب کچھ کرنا ہے کر لو، وہ سب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کے اسلاف نے ہمیشہ اللہم اہدنی قلبی، اے میرے رب میرے قلب کو، میرے دل کو ہدایت سے نواز دے، اور جب دل ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مومنہ کے دل کو تقوی کے نور سے منور فرمائے، ہم سب کے دل کو ہدایت سے نواز دے تاکہ ہمارے عقیدے بھی خوبصورت ہو جائیں، اور عقیدہ جب خوبصورت ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ہر عمل میں ایک خوبصورتی ہوگی، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں جہان کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو نوازتا رہے، اور مالک کائنات ہم سب کو دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے اپنی خاص رحمت میں لے لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فیا معاشر المسلمین وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الطاعۃ ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ویا معاشر المسلمین ایاکم البدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واکبر۔ صفحے درست کر لیں مرد و خواتین۔